اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کی سچویشن کیا خان صاحب سے مس ججمنٹ ہو گئی یا پھر وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ کیونکہ اگر وہ معافی مانگ لیتے تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہوتی، پھر اس طرح کے الزامات بھی جو ہیں وہ عائد ہوتے رہے کہ خان صاحب جلسے اس لیے کر رہے ہیں اور یہ تمام تقاریر اس لیے کر رہے ہیں کہ اور لوگوں کو اکٹھا کریں تاکہ عدلیہ کے اوپر ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پریشر بلڈ کر لیا، میں جلسے پہ جلسہ کر رہا ہوں، سیلاب کے باوجود بھی جلسوں کا سلسلہ رکنے میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے کیا سوچا کہ انہوں نے پریشر بلڈ کر لیا، اگر وہ نہیں بھی معافی مانگیں گے تو ان کو جو ہے وہ چھوٹ مل جائے گی؟ یہ ہے کہ ہم اپنے پروگراموں میں، اور میں خاص طور سے کہتا رہا ہوں کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کے لاڈلے ہیں، جو بھی معاملہ لے کے جاتے ہیں عدلیہ کے پاس وہاں سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے۔ نہیں تو آج تو آپ کو تھوڑا بدلنا پڑے گا نا۔ میں عرض کروں نا کہ یہ میں کہتا رہا ہوں، اچھا کہتے رہے، ٹھیک ہے، میں کنفیس کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ میں جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا، اس کی میرے پاس اپنی ریزننگ اور لاجکس تھی۔ جو خان صاحب کو چیز لے کے ڈوبی ہے نا وہ ہے ان کا تکبر۔ ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ ایک عام جج کے سامنے آپ کا جھک کے معافی مانگنا انکنڈیشنل اور رحم و کرم پر چھوڑ دینا عدالت کے، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ اور یہ وہ کون لوگ ہیں جو واڈا ٹائپ لوگ جو ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا صرف آپ ہے، وہ پبلکلی کہتے ہیں، چھپ کے نہیں کہتے، وہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا۔ نہیں تو پھر بخاری صاحب باپ بیٹے سے معافی مانگے مناسب تو نہیں لگتا نا، کیونکہ وہ عدلیہ فوج کے حوالے سے تو یہی کہتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ چشتیاں کے جلسے میں کہ میں تو عدالت پر اس طرح کی تنقید کرتا تھا جیسے باپ بیٹے پہ کرتا ہے، ابا بھی وہ بننا چاہتے ہیں اب عدالتوں کا، تو باپ معافی مانگے تو آپ نا پھر عدالت کو آنکھیں دکھا کے ان کے ابا بننے کی کوشش کر کے پھر ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری اور اننیسیسری اور اللیگل ریلیف دیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلی پروسیڈنگز تھی اس کے اندر صرف ایک بندہ بولتا تھا، جو 3 رکنی جج تھا اس میں صرف عامر فاروق صاحب بولتے تھے، اور جو انیشل پروسیڈنگز تھی اس میں صرف جسٹس اطہر من اللہ صاحب بولتے تھے، چیف جسٹس جو ہے۔ لیکن آج کے بینچ میں ہم نے کوالٹیٹیو فرق دیکھا کہ تقریباً سبھی جج بولے، اور خاص طور سے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا بابر ستار صاحب کا، جنہوں نے بہت ہی کمال کی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ خان صاحب اگر آپ نے ہماری توہین کی ہوتی تو ہم شاید اس کو درگزر کر دیتے ہیں، صحیح، لیکن آپ نے توہین کی ہے جو ماتحت عدلیہ ہے، جو کہ کرمنل کنٹمپٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ 2-3 طرح کی کنٹمپٹ ہوتی ہے، ایک سول کنٹمپٹ ہوتی ہے، دوسری عدلیہ کی کنٹمپٹ ہوتی ہے، اور تیسری کو کہتے ہیں کرمنل کنٹمپٹ، جو ماتحت عدلیہ ہے اگر اس کے بارے میں آپ زبان درازی کریں یا اپنی ومز کا استعمال کریں تو اس کو کہیں معاف کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور جو بابر ستار صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھیے ایک بات آپ یہ سن لیجئے کہ آپ ہمیں کہہ دیں کہ یہ آپ کی حرکت شرمناک ہے، ہم درگزر کر جائیں گے، لیکن ہم آپ کو متحد عدلیہ کو یہ نہیں کہنے دیں گے اور نہ آپ کو کہنا چاہیے۔ ایک اور حیران کن بات جو آج کی پروسیڈنگ کی تھی وہ تھی کہ جو 2 معاون وکیل متعین کیے تھے جناب چیف جسٹس صاحب نے، ایک مخدوم علی خان صاحب اور دوسرے منیر ملک صاحب، توقع یہ تھی کہ وہ خان صاحب کی جو خامیاں ہیں یا خان صاحب کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں کوئی عدالت کو مشورہ دیں گے، لیکن آپ نے دیکھا پورے آرگومنٹ کے اندر وہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کے حق میں بیٹھ گئے اور انہوں نے عدالت کو یہ مشورہ دے دیا کہ درگزر سے کام لیں جی، جانے دیں اس کو۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے بخاری صاحب، چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور سوال سب سے امپورٹنٹ جو اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا خان صاحب کے پاس ابھی بھی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیا معافی تلافی ابھی بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگنے والے تھے، کیونکہ آخر میں کوشش کی گئی ہے کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت تک چونکہ عدلیہ کے ججز جو ہیں وہ اپنی رائے بنا چکے تھے پروسیڈنگ ساری سننے کے بعد، نہیں تو وہ معافی کی کوشش اس لیے نہیں، دیکھیں یہ تو ہمارا اندازہ ہے، یہ تو ہماری انٹرپریٹیشن ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں جس تمطراق سے وہ آئے تھے عدالت میں اور جس تمطراق سے وہ نکلے ہیں، وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ چونکہ ہمارے پاس مائک نہیں تھا، ان کا ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی، اور وہ شام کو بنی گلہ میں بیٹھ کے کیا کہیں گے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے یہاں سے غصے میں گئے ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ان کو خوب سمجھ آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو وہ کر بیٹھے ہیں اور جو اب یہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، دیکھیے فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو معافی تلافی کی گنجائش تھی یا جو ممکن تھا اس کا امکان اب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن جج صاحبان نے تو یہ کہا ہے بخاری صاحب کہ آپ معافی کبھی بھی مانگ سکتے ہیں۔ نہیں، یہ بالکل نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جب پچھلی دفعہ آپ نے جواب داخل کیا تھا اور ہم نے آپ کو 7 دن کی مہلت دی تھی، ہم نے آپ کو اشارے دیے تھے کہ آپ اس کے اندر معافی مانگ لیں،
کورٹ کی پروسیڈنگز یہ کہتی ہیں کہ اچھا جب فار آپ انسٹنس اگر آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو نہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اب ان کے اوپر پہلے تو چارج فریم ہوگا اچھا کہ اس سے آپ پہلے نے یہ کنٹیم کی باتیں کی ہیں اور آپ نے دیکھا آج بھی ججز نے ان سے کہا کہ آپ پھر باز نہیں آئے. آپ کو پتہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل ہوئی ہے, آپ نے اس کا بھی خیال نہیں کیا. آپ کو پتہ تھا کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے اور ہم سیریس ہیں اس کے بارے میں, آپ باز نہیں آئے. آپ نے چشتیہ کے جلسے میں بھی وہی کچھ کہا, آپ نے پشاور جا کے بھی وہی کچھ کہا, اور آپ کے اوپر کوئی بوجھ تھا ہی نہیں. آپ نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ آپ سے کچھ غلط ہو گیا ہے. تو وہ جو ہوتی ہے نا معافی کی سٹیج, وہ جو رحم و کرم پر چھوڑنا ہوتا ہے عدالت کے, وہ سٹیج گئی ہے گزر. اب 22 کو وہ آئیں گے تو ان کے اوپر چارج فریم ہوگا, جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ آپ کے اوپر چارجز ہیں, آپ اس کو اب ڈیفینڈ کریں. اب معافی تلافی کی جواز نہیں ہے. اب وہ پروسیڈنگ ہوگا, پروسیکیوشن سٹرونگ کیس بنائے گی جس میں اٹارنی جنرل ہوں گے, جس میں ایڈوکیٹ جنرل ہوں گے, جس میں سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں وہ ہوں گے, اور دوسری طرف سے ان کے وکلا ہوں گے. ان کے وکلا نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی. آج حامد خان بڑے رسپیکٹیبل ججز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب کے حق میں بہتر ہوا کہ وہ جو بابر اعوان صاحب ہیں, وہ جو فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے بھائی ہیں, اچھا ہوا وہ عدالت میں نہیں تھے, ورنہ کوئی نہ کوئی بدمزگی ہوتی ہے آج. تو اب تو ان کو یہ کیس کی پروسیڈنگ فیس کرنی پڑے گی. اور جیسا میں نے کہا, ابھی تک کی سچویشن کے مطابق تو بخاری صاحب ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ معافی مانگنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہاں وہ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ٹھیک ہے اگر مجھے یہی وجہ کیس ہے کو کہ فیس کرنا پڑتا ہے تو کوئی مذاکرہ, یہی وجہ ہے کہ عدالت کو یہ سخت گیر رویہ اختیار کرنا پڑا ہے. اور اگر یہ انا اسی طرح سے قائم رہتی ہے, جو کہ رہے گی پکی, میں بتا رہا ہوں آپ سے, وہ ایک ضدی شخص ہیں, بیسیکلی ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو جب ضد پہ اتر آئے تو سب کچھ, وہ کہتے ہیں نا کہ میں بہت نڈر ہوں, ان کے نڈر ہونے میں سب سے بڑی جو چیز قابل غور ہے وہ ہے ان کی ضد. نہیں تو کیا ان کو ادراک نہیں ہے کہ کس حد تک ان کو سزا ہو سکتی؟ دیکھیں دو غلط فہمیاں تھیں ان کو. ایک یہ کہ میں نے جو جلسے کیے ہیں, جو میرے سپورٹر کا پریشر ہے, اس کے سامنے نہ جج کی کوئی حیثیت ہے, نہ حکومت کی کوئی حیثیت ہے. آپ نے دیکھا وہ کس کا نام پکار کے اس کی تصدیق نہیں کر رہے. اب میں یہاں پر یاد دہانی کراتا بھی اچھا نہیں لگتا ہوں. انہوں نے ریاستی اداروں کے بارے میں کیا کہا, انہوں نے عدلیہ کے بارے میں کیا کہا, انہوں نے حکومت کے بارے میں امپورٹنٹ سے شروع کر کے. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی پریشر بنانے میں کامیاب ہوئے بھی ہیں؟ کیونکہ اس سے مکمل انکار نہیں شاید کیا جا سکتا, بیکاز جتنی فیور عدالت کی طرف سے ان کو دی گئی یا معافی کا وہ دیا گیا یا اشارے کنایوں میں بتایا گیا, وہ کسی عام شخص کو نہیں دیا جا سکتا. وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں ات خدا دا ویر. وہ ہوا یہ ہے کہ وہ جو رعایتیں ملتی رہی, انہوں نے سمجھا اب تو یہ عدالتیں میرے گھر کی ہیں, اب تو میں ڈکٹیٹ کراؤں گا اور یہ فیصلہ دے دیں گی. میرے خیال سے عدالتوں کی جو ایگو ہے, عدالتوں کی ایگو تو خیر نہیں, جو ان کی پریسٹیج ہے, اس کا تقاضا تھا یہ کہ ایک ایسا شخص جو فلاؤٹ کر رہا ہو ان کو, جو پبلک کے فورمز کے اوپر ان کی تضحیک کا باعث بن رہا ہو, اس کو کہیں نہ کہیں لگام ڈالنی چاہیے. میرے خیال سے دس از دا فرسٹ اسٹیپ. اور اگر ان کے وکلا نے بھی یہی رویہ اختیار کیے رکھا کہ نہیں جناب انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے, آپ کو تو چھوڑنا پڑے گا ان کو, تو یہ سزا بھگتیں گے. یہ بات میری لکھ لیں آپ. ٹھیک ہے بخاری صاحب, ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک یہاں پر لیتے ہیں. بالکل ابھی 2 ہفتوں کے لیے ملتوی ہوئی جی کیس کی سماعت, اور 22 سپتمبر کوئی فرد جرم عائد کی جائے گی. یقیناً جب وہ تفصیلی ایک فیصلہ ہمارے پاس سامنے آئے گا تو اس میں کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا کہ ججز نے جو ہے وہ کیس کس طریقے سے بنایا, اور پھر آگے کیا گنجائشیں موجود ہیں, اس پر بھی ہم یقیناً جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.